احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے رشتہ دار مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ سلافہ کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے۔ حضرت عاصم نے اس کے بیٹوں کو جہنم رسید کیا تھا، چنانچہ اس نے منت مانگی کہ اگر حضرت عاصم کا سر میرے ہاتھ لگ جائے تو میں ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا۔ اس لیے اس نے حضرت عاصم کے سر پر 100 اونٹ انعام رکھ دیا۔ سفیان بن خالد لالچ میں آ گئے اور ارادہ کیا کہ وہ ان کا سر لے کر آئیں گے۔ اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس نے ازل اور کارا کے کچھ آدمی مدینہ روانہ کیے۔ یہ لوگ مدینہ مسلمان بن کر آئے اور یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیج دیں جو ہمارے لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، اور حضرت عاصم کا نام خاص طور پر لیا کہ انہیں بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ ان کا واعظ و نصیحت کا انداز ہمیں بہت پسند ہے۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ 10 اور بعض روایات کے مطابق 6 آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ روانہ کر دیا، جن میں حضرت عاصم بھی شامل تھے۔ ابھی قافلہ اپنی منزل تک پہنچا نہ تھا کہ راستے میں ہی ان کافروں نے بدعہدی کی اور 200 آدمی دشمنوں کے مقابلے کے لیے بلا لیے، جن میں 100 بہت مشہور تیر انداز تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں جن سے مقابلہ ہوا وہ بنو لحان کے 200 آدمی تھے۔ کفر کہنے لگے کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں قتل کا ارادہ نہیں رکھتے۔ مگر مسلمان اس بات پر راضی نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم کافروں کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں نے پہلے تیروں سے مقابلہ کیا، جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم اپنے ساتھیوں کی ہمت بڑھانے لگے۔ آپ پرجوش انداز میں کہہ رہے تھے کہ ساتھیو، بے شک تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، مگر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اور یہ کہہ کر آپ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور قہر بن کر کافروں پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا نیزہ لڑتے لڑتے ٹوٹ گیا تو آپ نے تلوار اٹھا لی۔ آپ نے ہمت نہ ہاری، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ شہید ہونے سے پہلے آپ نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے حال کی خبر اپنے رسول تک پہنچا دینا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اور چونکہ ایک فرشتے نے سارا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیان کر دیا، اور چونکہ حضرت عاصم کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ صافہ نے ان کی کھوپڑی میں شراب پینے کی قسم کھائی ہے، اس لیے دعا کی کہ اے میرے رب، میرا سر تیری راہ میں کٹا ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور جب کافروں نے آپ کا سر مبارک کاٹنے کا ارادہ کیا تو اسی وقت شہد کی مکھیوں نے، بعض روایات میں ہے کہ بھڑوں نے، کافروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافر چھپ گئے اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ کافروں کا خیال تھا کہ رات کے اندھیرے میں مکھیاں اڑ جائیں گی تو پھر ہم سر کاٹ لیں گے، مگر اللہ کے حکم سے رات کے وقت اس قدر بارش ہوئی کہ آپ کی ناش مبارک ساتھ بہا لے گئے۔ اس طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، غرض کے 3 آدمی رہ گئے، جن میں حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنا، حضرت عبداللہ بن طارق شامل تھے۔ ان تینوں سے کافروں نے بھی عہد لیا کہ آپ ہمارے قیدی بن جائیں، ہم آج سے بدعہدی نہیں کریں گے۔ یہ تینوں حضرات قیدی بن گئے۔ جب نیچے اترے تو کافروں نے ان کی تلواروں کی تانت سے ان کے مشکیزے باندھ دیے۔ کافروں کا یہ سلوک دیکھ کر حضرت عبداللہ بن طارق نے کہا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ ان شہید ہونے والوں کی پیروی مجھے پسند ہے۔ کافروں نے زبردستی ان کو لے جانا چاہا، مگر یہ نہ ہی لے تو پھر کافروں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب صرف 2 حضرات رہ گئے تھے، جن کو لے جا کر انہوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضرت زید بن دسنا کو 50 اونٹوں کے بدلے میں صفا بن امیہ نے خریدا تاکہ ان کو اپنے باپ امیہ کے قتل کے بدلے میں قتل کر سکے، اور 100 اونٹوں کے عوض حضرت خبیث کو حجیر بن احاب نے خریدا تاکہ ان کو اپنے باپ کے قتل کے بدلے میں قتل کر سکے۔
بخاری شریف کی روایات میں ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا تاکہ ان سے حارث کا بدلہ لیں، کیونکہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے اپنے قیدی حضرت زید کو فوراً ہی اپنے غلام کے ساتھ قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر بھیج دیا تاکہ سب لوگ اس قتل کا تماشا دیکھیں۔ ان تماشا دیکھنے والوں میں ابو سفیان بھی تھا۔ یہ شہادت کے وقت حضرت زید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے زید، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیرے بدلے میں تیرے نبی کو قتل کر دیا جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے تاکہ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش و خرم رہ سکے؟ تو حضرت زید نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھے تو یہ بات بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور ہم اپنے بستروں میں آرام سے بیٹھے ہوں۔ یہ جواب سن کر سب کافروں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین پر استقامت عطا فرمائے اور اصحاب رسول جیسی ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔